السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگیت لاتعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اقدس پر کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان دو نبیوں کی عظیم سنت کو زندہ کریں گے، اپنے اپنے جانور ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے بڑے اجر و ثواب کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ قربانی کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ فرض ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ سنت ہے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ صرف حجاج کے لیے ہے، حجاج کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ پہلے لوگوں کی جن کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی فرض ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں سورہ کوثر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو کہتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہی قربانی بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز نہیں چھوڑی جا سکتی اسی طرح قربانی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جو الفاظ، جو صیغہ اللہ نے نماز نبی اسلام کو پڑھنے کا جس لفظ کے ساتھ حکم دیا ہے، اسی صیغے کے ساتھ اللہ نے نبی اسلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو
تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی قربانی فرض ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک حدیث پیش کرتے ہیں موقوف صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام سے مرفوع بھی یہ حدیث ثابت ہے، لیکن موقوف صحیح ہے، مرفوع کے اندر تھوڑا سا زور۔ صحابی رسول فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ فلا یضحی، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کرے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ مسلمانوں کی عید گاہ میں نہ آئے، یعنی مسلمانوں کے اجتماع سے اسے دور کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں یہ فرض ہے، اس کے چھوڑنے والے کے لیے اتنا سخت حکم نبی اسلام کی طرف سے لاگو کیا گیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو قربانی کو سنت کا درجہ دیتے ہیں، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی کہ نبی علیہ السلام نے عید والے دن یہ صحابہ سے بات کہی کہ جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف آ رہے تو کئی گھروں سے خون بہتا ہوا وہ نظر آیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ بات بتانا ضروری سمجھا کہ جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے، جانور کو ذبح کر دیا ہے، اس کی یہ قربانی نہیں۔ آپ میں مسلمانوں کی ہماری یہ سنت ہے کہ جو بندہ پہلے عید کی نماز پڑھے، پھر خطبہ سنے، پھر دعا میں شامل ہو، پھر اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، فقط اصاب سنتنا، اس بندے نے سنت کو فالو کیا۔ تو گویا جو سنت کہنے والے ہیں ان کی یہ دلیل ہے کہ یہ سنت ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ایسی سنت ہے جو سنت موقدہ ہے۔ صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام بالمدینہ 10 سنین، نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے، تو آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کو نبی علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرو، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک جانور ذبح کرتے تھے۔ جب اللہ نے ہمیں وسعت دی، یا جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہوئی تھی انہوں نے 2 جانور ذبح کیے اور زیادہ جانور بھی ذبح کیے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو زندگی کی آخری قربانی، اس میں نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 قربانیاں ہیں اسلام۔ یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ بس ایک ہی قربانی کرو اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، اپنی طاقت سے اس کو چاہیے، اپنے مال و دولت کے حساب سے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی والے دن سب سے عظیم عمل جو اللہ کے یہاں ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل اللہ کو لگتا ہے، وہ اس دن کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو اس دن قربانی کا جانور، اس کا خون بہایا جائے، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں جی غریبوں کو دیا جائے، تو یہ جو گوشت کیا جاتا ہے وہ کن کو دیا جاتا ہے، وہ بھی غرباء کے لیے ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی جانوروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اتنی جانوں کا بے دریغ خون بہایا جاتا ہے، تو یہ فضول خرچی ہے۔ تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، اس سے کئی روزگار لوگوں کے چلتے ہیں۔ چمڑے کی جتنی انڈسٹری ہیں ساری کی ساری چلتی ہیں۔ یہ جو ہمارے چاقو چھریاں ہیں، ان کے جو دستے بنائے جاتے ہیں وہ گائے کے سینگوں سے، ہڈیوں سے بنائے جاتے ہیں۔ یعنی مہنگی ترین جو ایٹم ہے وہ ان چیزوں سے تیار ہوتی ہے۔ ایک ایک چمڑے کا جو ہم شوز خریدتے ہیں، بیگ خریدتے ہیں، پرس خریدتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو ان چیزوں سے بنائی جاتی ہیں۔
ہمارے ہاں جو آپریشن کے اندر دھاگا استعمال کیا جاتا ہے، پہلے تو وہ صفوں والا دھاگا استعمال کیا جاتا تھا، اب وہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ جانوروں کی وینز ہوتی ہیں، انتڑیاں ہوتی ہیں، ان کو خشک کیا جاتا ہے، اس سے وہ دھاگا بنایا جاتا ہے، اور جب وہ آپریشن کرتے ہیں جس سے وہ ٹانکے لگاتے ہیں تو وہ جسم کے اندر ہی مکس ہو جاتا ہے، اب اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ بے شمار فوائد ہیں قربانی کے، جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ انہیں جان رہے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کے اندر خیر ہی خیر ہے، کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے یا کوئی چیز ظلم کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے۔ تو قربانی سنت موقدہ ہے، ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ قربانی والے عمل کو کرے، کوشش کرے، پیسے جوڑے، جس طرح بھی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ ہر گھر کے اوپر اللہ نے قربانی دینے کو ضروری قرار دیا۔ اس عظیم عمل کو جب ہم کریں گے تو اسے چند شرائط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر وہ شرائط موجود ہوں گی تو یہ قربانی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو پہنچے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے۔ اگر وہ شرائط اس عمل کے اندر، بلکہ کوئی بھی عمل ہے اس کے اندر وہ شرائط نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بندہ موحد ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے۔ مشرک کی کوئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، مشرک کا کوئی عمل، کسی قسم کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ موحد کون ہے؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات، اور جو اللہ کی صفات میں کسی اور کو حصے دار سمجھتا ہے، کہ اس کی ذات میں کسی اور کو حصے دار سمجھتا ہے، اس کی صفات کسی اور کو دیتا ہے، تو وہ بندہ مشرک ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی کیوں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کئی ایسے بھی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک کے مشرک ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ جس بندے کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو ٹوک میں یہ اعلان فرما دیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں سے بھی اگر یہ گناہ سرزد ہو جاتا تو ہم ان کے بھی سارے اعمال غلط کرتے تھے۔ تو قربانی کرنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کہیں مشرک تو نہیں ہے، عقیدہ توحید کو پڑھے، توحید سیکھے کہ توحید کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے یہ بات کہی تھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ بھی جانیے کہ اللہ کون ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ نبی اسلام تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کا تعارف کروایا، تو یہ بظاہر حکم نبی کو نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حکم امت کے لیے ہے کہ اللہ کی پہچان تمہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کون ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اسلام سے پوچھا کہ ہمارا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، بڑا سخی تھا، کبھی بھی اس کے دسترخوان سے بھوکا نہیں گیا۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی سخاوت کی خود تعریف فرمائی کہ اس کی اتنی بڑی سخاوت والی دیکھ تھی کہ اس کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی وہ دیکھ تھی کہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر بندہ اس سے چیز نکالتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے تیار ہوتی تھی، وہاں سے لوگ آتے جن کو ضرورت ہوتی وہ کھانا لے کر چلے، اس قدر سخی انسان تھا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس بندے کی نیکیاں اسے فائدہ دے گی؟ تو آپ نے فرمایا ایک ذرہ کے برابر بھی اس کی نیکیاں
کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلا لینا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کر لینا اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ کبھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پر ایمان لانے والا بندہ ان سے بہتر ہے۔ یہ تو ان کی ساری نیکیاں اللہ نے غارت کر دی ہیں اور انہیں ان کی نیکیوں کا کسی قسم کا کوئی صلہ نہیں دیا جائے۔ تو سب سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنے والے بندے کو موافق ہونا چاہیے۔ قربانی تو ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، وہ بتوں کو توڑنے والے بھی تھے، کبھی ہم نے بھی اپنے بت توڑے۔ ہم جس نے قربانی کرنی ہے اسے بھی بت شکن ہونا چاہیے، اندر بیٹھا بت بھی توڑنا چاہیے، اور جو باہر بیٹھے جنہیں ہم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، یہ مزارات جو ہیں، یہ درگاہیں جو ہیں، شرک کی انتہا ہے ان جگہوں کے اوپر۔ تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا ہے۔ قربانی کرنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کہیں مشرک تو نہیں ہے، پیسے بھی ذبح کرنے کے لیے وہ جانوروں پہ لگا رہا ہے، وہ پیسے بھی اس کے ضائع ہو رہے ہیں، محنت بھی ضائع ہو رہی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ خالی ہاتھ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے پہلے وہ عقیدہ توحید سے۔ دوسری شرط جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ قربانی ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل کبھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہم سے یہی کہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں صرف خالص اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے بازار کے اندر، گلی محلوں کے اندر لوگ جانور لے کر پھر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں، یہ تقویٰ کے منافی چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، نہ چاہتے گھر میں کھڑا کر دیں، جو کچھ ہے کتنے کا لیا ہے، اتنے کا لیا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، چرچے ہو رہے ہیں، میں نے 5 لاکھ کا لیا ہے، میں نے 10 لاکھ کا لیا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ قربانی اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے کی لی ہے، کیسے لی ہے، اور میری نیت کرنے کی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان سے کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا، میرا مرنا میرے رب کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس بندے نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ دیکھیں اس نے بھی شرک کی۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ روزے دار ہے تو فرمایا اس نے بھی شرک کیا ہے۔ ومن تصدق یرائی، جن نے صدقہ اس لیے کیا، اللہ کی راہ میں خرچ اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا غنی ہے، مالدار ہے، تو اس نے بھی شرک کیا۔ تو اس ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا وہ ریاکار ہوں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں کے تینوں ریاکار ہوں گے۔ ایک قاری ہے، عالم ہے دین کا، ایک شہید ہے، اور ایک مالدار انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ دنیا میں تینوں کا مطمع نظر یہی تھا کہ لوگ اسے عالم کہیں، علامہ کہیں، اور اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ لوگ اسے شجاع اور بہادر کہیں، اور تیسرے کا مطمع نظر یہ تھا کہ لوگ اسے کہیں بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ تجھے دنیا میں یہ سب کچھ کہہ دیا گیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور کہا جائے گا ان کو پکڑ لو، اونھے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک۔ تو ریاکاری سے بچنا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟
آپ نے عقیدہ توحید اپنانا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو رزق آپ کے پاس ہو، جس مال سے آپ قربانی خرید رہے ہیں، وہ مال بھی آپ کا حلال کمائی کا ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب یحب الطیب ولا یقبل الا طیبا۔ فرمایا اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی حلال مال کو اللہ پسند کرتا ہے، جو حلال اللہ کے راستے میں دیا جائے گا اسے اللہ پسند کرے، اور جس کی حرام کی کمائی ہو، کھانا پینا حرام کا ہو، حرام کے پیسوں سے وہ قربانی خریدے اور کہے میری قربانی قبول ہوگی، تو اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ایک حاجی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وہ حاجی جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بالوں کے اوپر گرد و غبار ہوتی ہے، جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ بھی گندا ہو چکا ہوتا ہے دھول مٹی کی وجہ سے۔ میدان عرفات میں وہ پہنچتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک شرط مسافر والے کے، مسافر کی دعا کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ حاجی کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ بھی شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ میدان عرفات میں بھی کھڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کھڑا ہو کر کوئی دعا کر لے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، جس کے لیے وہ مانگتا ہے اس کے لیے بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں عرفات میں نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے عید کا خطبہ دینے کے بعد، تو عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک نبی علیہ السلام دعاؤں میں شامل رہتے، دعا کرتے رہتے، اور آج کی امت کا یہی عمل ہے۔ تو وہاں پہنچنے والے حاجی کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، مگر یہ حاجی جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے آواز دی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا کوئی آنا قبول نہیں، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ کیوں؟ فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وراحلتہ حرام، تیری جو سواری ہے وہ بھی حرام کی کمائی کی ہے، تیرا کھانا بھی حرام کمائی کا، تیرا پینا بھی حرام کمائی کا، تیرا لباس بھی حرام کمائی کا، تیرا زادہ راہ بھی حرام کمائی کا، انا یستجاب لک، بتا تیری دعا کو کیسے قبول کیا جائے۔ تو جب آپ حرام کمائی سے، رشوت کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے، فراڈ کے پیسوں سے، دھوکہ دہی کے پیسوں سے قربانی لے کر اس پر تکبیر ڈالیں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر انا صلاتی و نسکی، کہیں گے اللہ میری قربانی لگے گا، تیری قربانی قبول ہے، کیونکہ یہ تیری حلال کمائی کی نہیں۔ حلال کمائی کا ہونا بھی شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو آپ سنت کے مطابق ذبح کریں۔ جب آپ سنت کے مطابق اس کو ذبح کریں گے تو وہ قربانی بھی آپ کی قبول ہوگی۔ اطاعت، اتباع ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام امت تک پہنچایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ جتنا اللہ نے حکم دیا، جتنا اس کے رسول نے حکم دیا، اس کو ہی فالو کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ قربانی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی۔ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کو اس کی جگہ پہ ایک اور جانور ذبح کرنا پڑے گا۔
اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور جو ہے وہ تمام نقائص سے پاک ہونا چاہیے، اس کا کان بھی نہیں کٹانا چاہیے، لمبائی میں یا چوڑائی میں سوراخ والا کوئی نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ سے وہ کانا نہ ہو، پاؤں سے وہ لنگڑانے والا نہ ہو، لاغر کمزور جس کی ہڈیوں سے مک ختم ہو چکی ہے، بوڑھا لاغر جانور بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت پر نہیں ہوتی۔ یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کا جانور کرنا ہے۔ اپنی مرضی کریں گے، کہیں گے جی یہ جانور اس جانور سے بہتر ہے، یہ کھیرا ہے، یہ دودے سے تکڑا ہے، نہیں، یہ جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جتنا حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ما لیس منہ فهو رد، جس بندے نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ رد ہے، مردود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنت کی ایک مثال دیا کرتے تھے بڑی زبردست، وہ کہتے تھے سنت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ سمندر سے بچ گیا، اور جو نبی کی سنت کے ساتھ چمٹ گیا، جس نے نبی کی سنت کو فالو کر لیا، وہ بندہ فتنوں سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے اور ندامت اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ قربانی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ احتساب کرے، کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا نا ہمیں روزہ رکھنے کا، تو ساتھ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو بندہ احتساب بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے یہاں شرف قبولیت کو پہنچتا ہے۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنا ساتھ میں احتساب بھی کرے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، جہاد کروں گا تو اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا، تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے قرض کے علاوہ تیرے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ قرض اس وقت معاف ہوگا جب قرض کی ادائیگی ہو۔ یہ احتساب ہے کہ وہ بندہ یہ احتساب کر رہا ہے کہ میری یہ نیکی کرنے سے میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ آپ جب قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنا یہ احتساب کریں کہ میں جب یہ چھری چلا رہا ہوں اس کے خون کے بہنے پر کیا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ جب یہ احتساب کرنے میں کامیاب ہوں گے تو آپ کی قربانی اللہ کے یہاں شرف قبولیت کو پہنچے۔ اسی طرح بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بندہ بدعتی ہے، بدعتوں کا ارتکاب کرتا ہے، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے، ایسے بندے کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں ہوتا۔ وہ 1 یا 1000 قربانی بھی کرے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الفاظ میں سورہ القاف کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بڑے بڑے نقصان اٹھانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ ان کے سارے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے ختم کر دیے جائیں گے جنہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بڑی نیکی ہے۔ بدعت کرنے والا بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ آپ نے پوچھنا ہے علماء سے کیا میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ نیکی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر تو ثابت ہے تو سنت ہے، سنت کو فالو کریں، اور اگر سنت نہیں ہے رسم ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے، اس سے دور ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا
مانے سنت ہمیشہ سنت ہی رہتی ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے وہ آئے دن بدلتی رہتی ہے۔ رسمیں اس کے ساتھ لکھا بھی ہوگا رسم کل شریف، رسم چہرم، یعنی اسے سنت نہیں سمجھ۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو آپ بچا لیں جو بدعات و خرافات سے آپ کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ آپ کی تنہائیاں گناہوں سے پاک ہونی چاہیے۔ جو بندہ لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، لیکن اس کی تنہائیاں جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، وہ بندہ سمجھ لے کہ اس کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ التِّهَامَةِ۔ فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے پاس نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ چمک رہے ہیں۔ یہ عرب کے اندر بطور مثال کے پیش کیے جاتے تھے کہ اتنے وہ بڑے بڑے پہاڑ تھے کہ دور سے نظر آیا کرتے تھے، تو لوگ مثال کے طور پہ انہیں استعمال کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی، لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا بنا دیں، خاک بنا دیں گے، راکھ ہو جائیں گی ساری نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکات سب راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ صحابہ ڈر گئے۔ قال ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ صف لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان کی علامات بیان کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے اور تمہارے جیسے ہی ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا تمہارے اور ان میں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کا قیام کرتے ہو وہ بھی کرتے ہوں گے۔ اور آگے آپ نے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا إِلَى مَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے الگ ہوتے، تنہائیوں میں جاتے تو ان کے گناہ شروع ہو جاتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب شروع کر دیتے۔ تو قربانی کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ میری تنہائیاں گناہوں سے پاک ہیں، اگر تو پاک ہیں تو قربانی کریں، بسم اللہ پڑھیں، جانور کو ذبح کریں، آپ کی قربانی اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو پہنچے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اپنی تنہائیوں کو اپنی اجتماعی صورت کی طرح، جس طرح لوگوں کے سامنے آپ نیک پاکسا نظر آتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو بھی پاک اور صاف کر لیں، نیک اور پاکسا۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بندہ متقی ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہو۔ قبول ہونے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تو قربانی کا خون پہنچ رہا ہوتا ہے نہ ہی گوشت پہنچ رہا ہوتا ہے، اللہ کو ان چیزوں سے مقصود کیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ یہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تم اعمال جو کر رہے ہو ان کی کرنے کی کیفیت کیا ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ تو تقوی دل میں ہوگا
تو قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ان شرائط کے ساتھ قربانی کریں اور پھر اس کا رزلٹ اس صورت میں آئے کہ آپ اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے والے بن جائیں۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی تمام خواہشات کو کچل کر ایک اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ یہ مقصد ہے قربانی کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اللہ نے وہاں ذکر کیا فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ دونوں میرے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ جب آپ بھی جانور ذبح کریں تو آپ بھی کہیں اللہ آج کے بعد تیرے ہر حکم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار، کبھی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں اپنی خواہشات کو ہمیشہ کچلنے کی کوشش کروں گا، تیری اطاعت اور فرما برداری کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ دوسری چیز یہ پیدا ہونی چاہیے، جس طرح ہم جانور کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لنگڑا پن نہ ہو، کانا پن نہ ہو، اس کا کان صحیح ہو، یہ لاغر کمزور بے جان قسم کا جانور نہ ہو، وہ شاید ہم دیکھتے ہیں قربانی کا جانور خریدتے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمائی، اس جانور پر تکبیر ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لیں میری زبان، میرے کان، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا دل کیا ان تمام نقائص سے پاک ہے جن سے اللہ نے مجھے پاک کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا میرے کانوں کے اندر نقص ہے؟ میں گانے سنتا ہوں، موسیقی سنتا ہوں، میں غیبتیں سنتا ہوں، میری آنکھیں غیر محرم چیزوں کو، غیر جو اللہ کی حرام کرتا چیزیں ہیں انہیں دیکھتی ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کریں۔ یہ اللہ کو مقصود ہے کہ جس طرح جانور کے اندر یہ نقص اللہ کو قبول نہیں ہے، ایسا مومن بھی، ایسا مسلمان بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن کھڑے ہو گئے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ آنکھیں کہاں استعمال کر کے آئے ہو، کان کہاں استعمال کر کے آئے ہو، ہاتھ کہاں چلا کے آئے ہو، پاؤں کہاں چلا کر آئے ہو، اور یہ ایک ایک چیز ہمارے حق یا ہمارے خلاف گواہی دے۔ تیسری چیز ہے جذبہ احسان۔ جس طرح ہم مال اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو یہ گوشت بھی اللہ کے لیے ہی خرچ کریں، اللہ کے نام پہ لی ہے، اللہ کے لیے دینی ہے تو اللہ کے لیے ہی اسے وقف کر، اپنی ضرورت کے مطابق جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ رکھ لیں، باقی تمام غربا مساکین کے اندر تقسیم کریں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو قناعت کرنے والا ہے، جو مانگنے والا نہیں ہے اس کو بھی پہنچاؤ، جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دے دو۔ کُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو آپ کے دروازے پر آ گیا ہے اسے بھی دو، خالی ہاتھ کسی کو بھی نہ لٹاؤ۔ یہ اہل ایمان کی علامت اور پہچان ہے، اور یہ قربانی کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کریں۔